بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ کچھ انبیاء کی وفات ہو گئی، لیکن ان میں سے 4 ایسے نبی ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ نبی کیوں زندہ رہے، ان کے زندہ رہنے کی کیا وجوہات ہیں، یہ کب تک زندہ رہیں گے اور کب ان کو موت واقع ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ نبی جو آج بھی زندہ ہے وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو نبوت سے سرفراز بھی کیا اور انجیل کتاب بھی اتاری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دینا شروع کی تو بنی اسرائیل چونکہ بت پرستی، سودی لین دین اور بہت سی برائیوں کا شکار ہو چکے تھے اور بد اخلاقی تو ان میں رچ بس کی تھی، انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو قتل بھی کیا تھا اور نبیوں کو حقیر جانتے تھے۔ جاننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور حق بات کی طرف ان کو بلاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی مخالفت بھی کرنے لگے اور قتل کے منصوبے بھی بنانے لگے تھے۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے والے تھے اس جگہ ان کا ایک ہم شکل اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ بنی اسرائیل نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا اس کو صلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں، ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تمہیں زندہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں۔ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق پر اتریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے باب لوط کے مقام پر، اور صلیب توڑ دیں گے اور عدل انصاف قائم کریں گے۔ بلاخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر نبی جو آج بھی زندہ ہیں ان کا نام ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے اور احادیث میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی پر سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے انس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو واپس آ کر میں نے حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام آپس میں کافی دیر بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ تیسرے نبی جو آج بھی زندہ ہے ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تو چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی اور زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے جنت اور جہنم دیکھنی ہے، تو ملک الموت ان کو آسمانوں پر لے گئے، پہلے جہنم کی سیر کروائی پھر جنت میں لے گئے۔
جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے تو پھر کہا کہ میں تو واپس نہیں جاؤں گا، لیکن فرشتے نے کہا کہ نہیں، آپ کو واپس جانا ہوگا اپنے مقام پر۔ لیکن وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں یہیں پہ رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا کہ یہ یہیں پہ رہیں۔ چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں ان کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ قیامت کے قریب جب دجال کا عروج ہوگا اور ظلم و ستم عروج پر ہوگا تو حضرت خضر علیہ السلام مدینہ شریف کی حفاظت کریں گے اور دجال کو وہاں سے آنے سے روکیں گے اور اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔